السلام علیکم جی ابھی آج میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں لسٹنگ پر، اور میرے دوستوں نے میری کلاس میں کہا تھا کہ لسٹنگ پہ جو آپ کریں گے وہ تھوڑا سا آپ ہمیں ویڈیو بنا کر بھیج دیجئے، تو میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک ایفرٹ کر رہا ہوں. سو لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی دو سٹیجز سے گزر کے ادھر تک آ چکے ہیں. ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کر چکے ہیں، ہم نے پروڈکٹ سورسنگ بھی کر لی ہے. سو ہماری تیسرا جو سٹیج ہے وہ لسٹنگ کا ہوتا ہے. تو لسٹنگ میں ہم اپنی پروڈکٹ کا انالیسس کرتے ہیں، اینڈ ایز ویل ایز کمپٹیٹرز کا بھی انالیسس کرتے ہیں. سو لسٹنگ کے لیے آپ کو کم از کم تین جگہوں سے آپ نے اپنی پروڈکٹس کی جو کی ورڈز ہیں ان کو سرچ کرنا ہے، اور جتنے میکسیمم کی ورڈز اور اس کے جو سب ورڈز جو ہیں اس کو آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اچھا آپ کا انالیسس ہوگا. سو رائٹ ناؤ میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے ایک طریقے سے جو سوچی ہے، دیٹ از اباؤٹ دس از باڈی اسکربر. اور اس باڈی اسکربر، اچھا اب باڈی اسکربر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیا ہے، آپ نے اس پروڈکٹ کی سورسنگ بھی پروسیس میں ہوگی. تو یہ اس اسٹیج سے گزرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کے پیج پر جو میں نے باڈی اسکربر لکھا ہے تو اس کے نیچے بہت سارے آپشنز ہیں. تو لسٹنگ میں پہلا کام یہی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آ رہے ہیں تو اس میں ہم سارے کے سارے آپشنز کو ہم نے انالائز کرنا ہے، اور اس کی ہم نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. گوگل سمپل گوگل شیٹ کے ذریعے، سوری جو آپ کی جو گوگل جو ہوم پیج ہے اس کے ذریعے، اور اسی طریقے سے سملرلی تمام پاسبل جو آپ کی ورڈز ہیں امیزون کے. اب یہاں پہ بھی میں نے باڈی اسکربر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. آپ اس کی ورڈز کی کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں. اینڈ ایز ویل ایز اگر آپ ہیلیم جو میگنیٹ سرچ ہے اس میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارے آپشنز آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہیلیم کے تمام آپشنز ہو گئے، یا آپ کے امیزون کے تمام آپشنز ہو گئے، اور آپ کی گوگلز کے تمام آپشنز ہو گئے. اس کو آپ نے انالیسس کرنا ہے اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے باڈی اسکربر برش، پھر فار باتھ، پھر گلوز، پھر لوفا، پھر سلیکون فار مین، کریم ود ہینڈل اینڈ اسپونج. تو یہ تقریباً تمام کے تمام ہم نے جو ہے یہاں سے پک اپ کرنے ہیں، اور ہیلیم کی یہ جو کی ورڈ سرچ ہے ادھر جا کے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو پہلا ہمارا جو کی ورڈ ہے دیٹ از باڈی اسکربر بائی اٹ سیلف. سو ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی اسکربر میں ہمیں کیا ملتا ہے. میں اس میں گیٹ کی ورڈ سرچ کر رہا ہوں، اور obviously it would take some time. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اب ایک ڈیٹا آ گیا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس جس مارکیٹ کو آپ سرچ کر رہے ہیں، جس مارکیٹ کے لیے آپ سرچ کر رہے ہیں وہ آلریڈی یہاں سے کلکڈ ہو. اور جب آپ دیکھیں کہ بھی باڈی اسکربر کی آپ نے ایک طریقے سے یہ پیج اوپن کر لیا ہے، تو اس کے بعد جو آپ کا منیمم جو آپ کا جو کی ورڈ سرچ ہونا چاہیے وہ ہمیں جو بتایا گیا، ویسے تو یو کے لیے 500 ہے، ہم یہاں پہ ایک بہتر انالیسس کے لیے میں 100 پلیس کر رہا ہوں اور اس کو اپلائی کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ڈیٹا اپڈیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ میں آپ کے پاس آپشن ہوگا CSV کا اور ایکسل کا. کوشش کریں کہ ایکسل میں آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں. اگر آپ CSV سے کریں گے تو پھر آپ کو اس فارمیٹ کو بعد میں چینج کرنا پڑے گا ڈیٹا فارمیٹ میں. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایکسل سے ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. سو یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دیر میں یہ مجھے وہ ڈیٹا دے دے گا، اور اس کو میں نے اپنی کمپیوٹر کی جو ریکوائرڈ جو بھی آپ کا ڈیسٹینیشن ہے
یا فولڈر جو ہے اس کو آپ نے وہاں پہ اس کو سیو اپ کر لینا ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں اور اس فولڈر کا نام ہی باڈی اسکرب رکھ لیتا ہوں. باڈی اسکربر. تو میں نے اس کو ایک فولڈر بنایا اور اگر میں اس میں چونکہ میں یہاں پہ ابھی گوگل سرچ کر رہا ہوں تو میں اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ گوگل کا بھی ایک الگ سے فولڈر بنا لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں نے کون سی شیٹ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کی ہے. اور اس کو آپ سیو کیجیے گا. تو یہ سیو یہاں پر آپ کی ریکوائرڈ فولڈر میں ہو گیا ہے. اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک شیٹ یقیناً اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن موجود ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. بہرحال یہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی ہم نے صرف اور صرف ایک جو کی ورڈ ہے اس کو ہم نے رکھا ہے. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا سیکنڈ ون, باڈی اسکربر برش. تو اب مجھے اسی طریقے سے باڈی اسکربر برش کو اب ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. میں یہاں پر اس کو برش لکھ دیتا ہوں اینڈ اگین ہمارا میگنیٹ آئی کیو اسکور منیمم 100 ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں اس کو گیٹ کی ورڈ کو پریس کرتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ اب کی بار میرے پاس جو شیٹ آتی ہے اس کو اسی طریقے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور یہاں پہ اٹ وڈ ٹیک لیس دین اے منٹ. تو یہاں پہ اگین ایکسپورٹ کی طرف جاتا ہوں اور ایکسل کی طرف جا کے میں نے پریس کیا اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ مجھ سے وہی ڈیسٹینیشن پوچھے گا. لیکن چونکہ میں پہلے سے چیزیں بنا چکا ہوں تو لہٰذا مجھے اب زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے صرف اور صرف سیو کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیے گا یہاں پہ آلریڈی میری پہلی فائل پڑی ہوئی ہے باڈی اسکربر برش کے نام سے. دوسری فائل بھی یہاں پر سیو ہو جائے گی. تو یہ آپ کی دوسری رپورٹ آ گئی. اسی طریقے سے آپ نے فار باتھ, فار گلو, لوفا, سلیکون, فار مین, کریم, وائٹ بنڈل, اسپانج, یہ سارے جو ہیں باری باری آپ نے اس ہی لمٹر میں جا کے ادھر سرچ کرنے ہیں. مثال کے طور پر تیسرا اگر میں کروں گا تو دیٹ وڈ بی فار باتھ لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ جا کے فار باتھ. تو اب میں دوبارہ سے اگین سیم پروسیس. تو لہٰذا اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کروں گا, اسی فولڈر میں ڈاؤن لوڈ کروں گا. تو اب اس کے بعد اگر یہ گوگل کے سارے ایک ایک کر کے میں کر لیتا ہوں تو دین اگلی جو باری ہے وہ یہی باڈی اسکربر میں نے اٹھانے ہیں امیزون سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ امیزون کی تھوڑی سی لسٹ ڈفرینٹ ہے. زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے ڈفرینٹ ویب سائٹ کو فالو کرنا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم اس کو بھی کنسیڈریشن میں لے لیتے ہیں. سو باڈی اسکربر یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور باڈی اسکربر آئی تھنک کہ میں ہیلیم کی لسٹ میں پہلے سرچ کر چکا ہوں. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اگین باڈی اسکربر جو کہ اسی نام کے ساتھ پہلے ہم کر چکے ہیں تو اگر اب دوبارہ ہیلیم میں جا کے کریں گے تو وہی لسٹ نکلے گی. تو اگر اس کو آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ کوئی ڈفرینٹ جو آپ کا کی ورڈ ہے اور سب کی ورڈ جو ہے وہ آپ کو ملے. مثال کے طور پر باڈی اسکربر ایکسفولیٹر. تو اب اگر میں اس کو سرچ کرنا چاہوں گا تو باڈی اسکرب ایکسفولیٹر, یہاں پہ اگر میں اسپیلنگ ٹھیک لکھی ہے تو یہاں پہ ہے ایکسفولیٹر اور یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے ایکسفولیٹر. سو میں نے تو اپنی طرف سے ٹھیک لکھا ہے. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ دیتا ہے ہمیں. اینڈ سوری یہاں پہ آپ کو منیمم کی ورڈ آئی کیو اسکور جو وہ 100 ڈالنا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو دوبارہ سے ایک طریقے سے کر لیتا ہوں. یہاں پہ 100 کیجیے گا اینڈ دین اپلائی اس کو کیجیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رزلٹ کیا آتا. اچھا یہ آ گیا. اینڈ ناؤ آئی ایم ایکسپورٹنگ اگین ان ایکسل فارمیٹ. لیکن چونکہ اب میں یہاں سے امیزون کی لسٹ سے نکال رہا ہوں تو میں اس کے لیے ایک الگ فولڈر یہاں پہ بنا سکتا ہوں. امیزون کے نام سے ہی میں نے امیزون کے نام سے ایک الگ فولڈر بنایا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ میں نے یہ لسٹ کہاں سے اٹھائی ہے اور یہاں پہ آپ اس کو
سیو کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس بیلٹ ہے، اسپونج ہے، لوفا ہے، سیٹ ہے، برش ہے جو ہم کر چکے ہیں، گلو ہے. تو اس لسٹ کو آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپ نے اس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. تو ہم نے گوگل کی تمام یہ جو کی ورڈز ہیں ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. ہم نے امیزون کی تمام کی ورڈ کو ڈاؤن کر لیا. اور اب میگنیٹ کی ایک اپنی جو ایک ہسٹری ہے اس سے بھی ہم نے یہ چیز اٹھانی ہے. تو لہٰذا اگر میں اب میگنیٹ سرچ سے جا کے یہ چیز اٹھاؤں گا تو دیکھیں اگین مجھے بہت سی چیزیں یہاں پر شاید نئے ناموں کے ساتھ بھی مل جائیں تو اچھی بات ہے. تو جتنے زیادہ نئے ورڈز آپ کو مل رہے ہیں تو اتنا اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا زیادہ آ جائے گا. جتنا زیادہ ڈیٹا اچھا ہوگا اس کا انالیسس اچھا ہوتا ہے. تو اب کی بار اگر سپوز فرض کریں کہ میں یہاں پر باڈی اسکربر فار دی یوز ان شاور یہ اگر کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو کلک کیا اینڈ اگین اس کو دیکھا کہ میگنیٹ آئی کیو سرچ کو شوڈ بی منیمم 100 اینڈ دین آئی ایم پریسنگ دا کی گیٹ کی ورڈز اور ناؤ اٹ از getting my data for this particular keyword. اور یہاں پر آنے کے بعد سو آئی گاٹ مائی ڈیٹا. تقریباً یہ سارا ڈیٹا موجود ہے نیچے لیکن ہم نے اس کو یہاں سے اس کو ایکسل سے اس کو سرچ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اوکے یہ آپ کے پاس اب چونکہ میں نے یہاں پہ ہیلیم سے میں نے اٹھایا ہے تو اگین اگر میں جا کے دوبارہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایک ہی فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو الگ الگ فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. تو میں چونکہ الگ الگ رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے پیپرس ریکارڈ رہے کہ کون سی شیٹ میں نے کہاں سے اٹھائی ہے. سو دیٹس ہاؤ یو کین گیٹ دس ڈیٹا ایز ویل. تو اس طریقے سے آپ کے پاس تینوں جو ویب پیج ہیں گوگل کا یہ تمام کی ورڈز، امیزون کی تمام کی ورڈز اور آپ کی جو ہیلیم 10 کے اپنے جو تمام کی ورڈز ہیں وہ سب آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے. اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ آپ لیٹ سے کوئی اگر ایک نام ہے جو کہ آپ کے گوگل میں بھی ہے، امیزون میں بھی آ رہا ہے اور آپ کی میگنیٹ سرچ میں بھی آ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ مین باڈیز کے مین ہے تو آپ ادھر گیٹ کی ورڈ آپ کریں سرچ تو اس میں آپ نیو سرچ ضرور پریس کر دیں کیونکہ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ مین وائل جس دوران آپ یہ ڈیٹا کر رہے ہیں تو ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ اگر ہو جائے تو وہ چیز آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو اٹس ناٹ ہارم کہ آپ ایک ہی کی ورڈ کو تینوں براؤزرز میں آپ تلاش کر رہے ہیں. سو اسی طریقے سے میں یہاں پر اب میگنیٹ سرچ میں نے باڈی اسکرول مین کیا ہے اور آئی تھنک میں اس کو ڈاؤن لوڈ آلریڈی کر چکا ہوں. لیٹ سی کہ یہ آپ کا دیکھیے گا پلیز یہاں پہ اچھا یہاں پہ مین نہیں ہے تو مجھے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے. سو یہاں پہ میں اس کو ایکسپورٹ اچھا اگین یہاں پہ آپ کی جو آئی کیو اسکور جو ہے وہ 100 منیمم رکھتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں اینڈ دین آئی وڈ ڈاؤن لوڈ اٹ. ناؤ آئی ایم ایکسپورٹنگ دس ڈیٹا ان ایکسل فارمیٹ. اور چونکہ یہ میں میگنیٹ کی ورڈ سے لے رہا ہوں تو میں اس ڈیٹا کو اپنی میگنیٹ والے جو فولڈر ہے اس میں ہی سیو کروں گا. ٹھیک تو یہ دیکھیں گے میگنیٹ کا فولڈر ہے اور اس میں میں سیو کر رہا ہوں. سو ڈیئر گائز میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو ہے تقریباً تمام یہ دیکھیے گا پلیز امیزون میں اگر میں اس کو اوپن کروں تو امیزون کے 1 2 3 4 5 یہ سرچ فار دی ٹیسٹنگ ورنہ کی ورڈز اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی سرچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. 5 میں نے امیزون میں لوکیٹ کیے ہیں. میں نے گوگل میں تقریباً ملا کر 1 2 3 4 یہ سوری ڈبل آ گیا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دیٹس وائی. اوکے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ادھر کیے ہیں میں نے
اور میگنیٹ میں بھی اسی طریقے سے کچھ ملا کے 1 2 3 4 5. تو یہ فار ایگزامپل میں نے آپ نے کیا، ورنہ یہ جتنے زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اتنی اچھی بات ہوتی ہے. ناؤ وٹ وی ڈو ود دس ڈیٹا. اصل میں اب یہ ایک سوال ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز جب میں کسی بھی ایک فائل کو اوپن کرتا ہوں تو آئی گیٹ سم کائنڈ آف انفارمیشن لائک دیٹ ہے. اس کو میں انیبل کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس فریز ہے. فریز میں تمام آپ کے پاس جو آپ کی پاسبل کی ورڈز ہیں، فریز ہیں، وہ سب یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ایک فائل میں اف آئی ایم ناٹ رانگ سو یہ تقریباً کوئی 1060 ڈفرینٹ کی ورڈ جو ہیں آپ کی اس لسٹ میں موجود ہیں. اور اس کے سامنے میگنیٹائز کی اسکور بھی ہے، سرچ والیوم بھی ہے، سرچ والیوم 30 days بھی ہے اس میں، اور بہت سی اور چیزیں ہیں. لیکن ہم نے اس میں جو اپنے مطلب کا جو کالم ہے صرف وہی رکھنا ہے، اور باقی ہم نے کالم جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناٹ ریلیٹڈ جو کالم ہیں وہ ہم اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سو ہمارے لیے میگنیٹ سرچ والیوم ہے، میگنیٹائز کو اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، آرگینک والا ڈیلیٹ ہو جائے گا، میگنیٹائز کو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. دین اسمارٹ کمپلیٹ اینڈ امیزون ریکمنڈیڈ، یہ سب جو ہیں یہ آپ کے یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کے سامنے جو ہے اس وقت صرف اور صرف سرچ والیوم ہے اور سی پی آر ہے. سو یہ دو جو ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے تمام دوسری فائلوں میں جا کے اسی طریقے سے سرچ والیوم اور سی پی آر کو صرف رکھنا ہے، اور باقی جتنے جو کالمز ہیں وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینے ہیں. اور جب آپ تمام فائلوں کو اس طریقے سے سرچ والیوم اور سی پی آر دو کالمز رکھنے کے بعد باقی تمام کالم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، دین آپ نے اس سرچ والیوم کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور اس سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ہوم میں جائیے گا. اس میں یہاں پہ میں نے پہلے سے فلٹر کیا ہوا، یہ فلٹر ختم ہو گیا. تو میں یہاں پہ کالم بی کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں دوبارہ سے. میں اس کالم بی کو بلاک کر رہا ہوں یہاں سے، اور ہوم میں جا کے ادھر جو سارٹ فلٹر کا جو بٹن ہے یہاں پہ میں اس کو فلٹر کا آپشن جو ہے وہ پریس کر رہا ہوں. اور اب یہاں پہ میرے پاس ایک آپشن آ جائے گا تمام فلٹر کے جو پاسبل آپشنز ہیں اس کو کلک کیا، اور تو یہاں پہ جو آپ کا Z to A ہے، فرام لارجسٹ ٹو اسمال، فرام ہائیسٹ ٹو لوئسٹ، تو اس کو میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے. اور یہ ایکسپینڈ دا سلیکشن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہ ویلیوز جو ہیں وہ سارٹ ہوں گی تو ساتھ کے ساتھ اس کی کورسپونڈنگ جو آپ کی فریزز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کے ساتھ اس کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اس کو سارٹ کیجیے گا، یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کے سارٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے جو سرچ والیوم جو کہ نہیں ہے یہاں پر، ان تمام کو آپ بلاک بنائیں. اور یہ دیکھیے گا بلاک بنائیے، اور اس کے ساتھ اس کو یہاں پہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجیے. یہاں سے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجیے. یہ آپ کی وہ تمام کی ورڈز اور فریزز یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں جن کا سرچ والیوم نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے مزید کون سے اس میں سرچ والیوم کا ایک لمٹ رکھنی ہے. نارملی یو کے لیے 500 پلس ہوتا ہے. سو اگر آپ نے 500 پلس رکھنا ہے تو یہاں سے بعد جتنے بھی ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کر دیجیے گا، بیکاز یہاں سے نیچے جو ہے وہ 500 لیس کی ورڈ سرچ ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرائٹیریا کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جسٹ فار دی سیک آف سمپلسٹی میں 500 لیس جو ہے یہاں پہ آپ کے سارے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، کرنا چاہوں تو. ادروائز اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور نیچے کی طرف جائیں گے تو جو ہم اپنا کرائٹیریا رکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے 100. سو یہاں پہ 100 آ گیا، اور اس 271 کے بعد جتنے ہیں ٹل اینڈ، سو وہ میں نے سب کے سب یہاں سے ڈیلیٹ کر دینے ہیں. تو وہ جو 1060 جو فریزز تھے ان میں سے اب میرے پاس یہ سارٹ کرنے کے بعد رہ گئے ہیں 270. سو یہ 270 فریزز وہ ہیں جن کا سرچ والیوم جو ہے وہ 100 اینڈ پلس ہے. تو یہ آپ نے ایکٹیویٹی تمام فائل
اس کے ساتھ باری باری کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے تمام جو فائلز ہیں ایکسل کی، آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر سارٹ آؤٹ کر لی ہیں۔ آپ یہ تمام امیزون کی فائلز ہیں، اونلی سرچ والیوم سی پی آر اور لارجسٹ ٹو اسمالسٹ آپ کا سرچ والیوم ہے، اور اس کی منیمم حد جو ہے وہ میں نے یہاں پر آلموسٹ 100 رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے تمام غیر ضروری کالم جو ہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا تقریباً امیزون کی ہر فائل میں نے یہ جو پریکٹس ہے یہ کی ہے۔ 4 یا 5 فائلیں امیزون کی ہیں، اسی طریقے سے گوگل کی کوئی 7 یا 8 فائلیں ہیں، تو اس میں بھی میں نے اسی طریقے سے سرچ والیوم اور سی پی آر کے علاوہ تمام کالمز بٹا دیے، اور سرچ والیوم کو میں نے ہائیسٹ سے لویسٹ رینک میں سارٹ کر لیا ہے۔ اب اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فائلز کو، جو ادھر گوگل کی فائلز ہیں یا امیزون کی ہیں یا میگنیٹ کی فائل ہیں، ان کی کمبائن فائل بنانی ہے، اور جس میں تمام جو کی ورڈز ہیں اس کو میں نے لسٹنگ کر لینا ہے انٹو ون کمبائن فائل۔ تو یہاں پہ میں ایک کمبائن فائل کریٹ کر رہا ہوں ایکسل کی، جس میں تمام یہ جو میں نے ابھی لسٹنگ کی ہے تینوں سے، اس کو میں ایک ہی شیٹ کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو فائل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ مثال طور پر بھی یہ فولڈر ہے، اس پہ آپ نے یہاں پر اس کو کلک کیا ہے، اس کلک کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ونڈو پریویو ہے ادھر سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ ادھر میں نے کیونکہ پہلی رو تو سب کی کامن ہے، اس کو میں نے کاپی نہیں کرنا، میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور پھر کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن ایرو سے یہ سارا میں بلاک بناتا ہوں، کاپی کرتا ہوں، اور مین فائل جو ہے آ کے وہ میں نے جو پہلے ادھر سیو کیے ہوئے ہیں بہت سارے، تو اس کے اینڈ پر میں اس کو بھی سیو کر لوں گا یہاں سے آپ کیجئے اور کنٹرول وی۔ تو اس طرح آپ کے پاس ساری باری باری جو ہے یہاں پر آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو کاپی پیسٹ کرنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یہ میں نے ایک فائل الگ سے بنائی جس میں ساری امیزون کی، گوگل کی اور میگنیٹ سرچ کی ورڈ سرچ جو ہے وہ میں نے اس میں کٹ اینڈ پیسٹ کر دیے ہیں۔ سو ابھی دیکھیے گا کہ یہاں پہ تقریباً میرے پاس تمام ملا کے آلموسٹ 10,748 کی ورڈ سرچ کی ورڈس جو ہیں وہ ادھر ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ تمام فائلوں کا کمبینیشن ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گوگل سے، امیزون سے اور میگنیٹ سرچ سے اٹھایا ہے۔ تو اب ہم اس کو بھی اگین اسی پروسیس سے گزاریں گے کہ جہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک سارٹنگ کرتے ہیں، اور سارٹنگ کے لیے ہمیں اس کے لیے جانا پڑے گا فلٹر کی طرف، اور فلٹر میں اگین ہمیں لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، اور اگین یہاں پہ کچھ چیزیں جو کہ شاید مسنگ تھیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم یہاں پہ ان کو ڈیلیٹ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پھر ہماری کرائٹیریا سے کوئی ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم یہاں سے بالکل اریز کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں پہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ 100 کے نیچے بھی اگر کچھ ہے تو اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ میرے خیال میں بالکل آ رہا ہے، 100 کے نیچے بھی ہے بہت ساری کی ورڈز، شاید یہ ہم سے کوئی فائل ایک آدھ رہ گئی ہو، ادروائز وہ چیز یہاں پر مینیج ہو جائے گی۔ اس کو میں کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن کے ذریعے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اینڈ ناؤ آئی ایم ڈیلیٹنگ دس ون۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 9027 کی ورڈ سرچ کا ڈیٹا رہ گیا ہے۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس اے بلاک میں جو ڈپلیکیٹ ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں پہ اے بلاک کو میں نے بولڈ کیا، ڈیٹا میں گیا، اور ڈیٹا میں آپ کا یہاں پر ہے ڈپلیکیٹ ڈیلیٹ ریموو ڈپلیکیٹس۔ تو میں یہاں پہ ریموو کر رہا ہوں ڈپلیکیٹس تمام کو، اپلائی کیا میں نے فریز سرچ والیوم، ہمیں صرف فریز میں جانا ہے، تو فریز میں
جو ڈپلیکیٹس ہیں، بلکہ سرچ والی میں بھی ہم کر لیتے ہیں، تو اس کو میں نے یہاں پہ ہم نے ڈپلیکیٹس کو ختم کر دیا، اور اب ہمارے پاس جو فارمز رہ گئی، کی ورڈز رہ گئے ہیں، وہ تقریباً رہ گئے ہیں 1762، 1077۔ سو یہاں تک ہم کام کر چکے ہیں۔ اب کی بار جو ہم نے اب جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر کی ورڈز کے آگے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ کی ورڈ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہاں پہ ہم نے اس کا اسٹیٹس جو ہے یہاں پہ ایک اپلوڈ کرنا ہے، رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرک ٹوتھ برش، تو ٹوتھ برش جو ہے ہمارا کی ورڈ جو تھا باڈی اسکربر اس سے میچ نہیں کرتا، تو لہٰذا یہاں پہ میں اس کو نو کر دیتا ہوں یا بیٹھ کے لکھ لیتا ہوں، اٹس اپ ٹو یو۔ پھر بیبی وائپس اگین یہ نو میں جائے گا، بیکاز بیبی وائپس از ٹو وے فرام مائی کی ورڈ، اور اسی طریقے سے ہم اس کو نو یس نو یس کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے گا باڈی اسکربر لکھا ہوا، تو اس کے سامنے میں یس کروں گا بیکاز دیٹ واز مائی پروڈکٹ۔ تو اس طریقے سے ہم نے اسٹیٹس میں یس اور نو کا ایک پورا ایک سیریز ڈیولپ کرنی ہے۔ تو اب اسٹیٹس میں آپ نے کالم میں ہر کی ورڈ کے سامنے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کی ورڈ آپ کے کی ورڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ مثال ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ برش از ناٹ میچنگ اینی ویئر ود مائی باڈی اسکربر، تو میں اس کے آگے نو لکھ لیتا ہوں، یا آپ اس کے آگے بیڈ لکھ لیں، واٹ ایور یو سے۔ تو اس میں آپ نے ہر ایک ایک کو دیکھنا ہے۔ اس کا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں کروں تو میں اس کو بلاک بنا کے میں اس کو فلٹر کر لیتا ہوں، اور فلٹر کرنے کے بعد سوری دوبارہ سے کرنا پڑے گا، فلٹر کر لیتا ہوں، اور فلٹر کرنے کے بعد کلک کرنے کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سارے سلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو میرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں اس کو ان سلیکٹ کر کے سب سے پہلی جو چیز ہے اسکربر، تو اس اسکربر کے نام سے اگر کوئی ہیں تو وہ صرف میں نے ایک طریقے سے دیکھیے اسکربر کے نام سے صرف میرے سامنے صرف ایک اور دو آئے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ اور یہ سلیکٹ کر لیے، اوکے کر لیا، تو اب ہمارے سامنے صرف باڈی اسکربر میں صرف دو یہاں پر پروڈکٹس آئی ہیں، اور اگر میں ان کو کاپی لینا چاہوں تو میں ان دونوں کو کاپی کر کے ایک الگ شیٹ میں ان کو پیسٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس اسکربر کے علاوہ بھی بہت کچھ اور ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ دوبارہ چاہیے اسکرب لکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسکرب کے ساتھ آپ کو بہت دیکھیے گا کہ بہت یہاں پہ آپ کے لیے ورڈز نکل آئے ہیں، تو آپ ان کو بھی مثال کے طور پر آپ ان تمام کو ڈی سلیکٹ کر کے جو ان اسکرب کے نام سے جتنے اس میں موجود ہیں ان کو آپ طریقے سے سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے، تو وہ صرف آپ کے پاس ڈیٹا بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں بیک اسکرب ہو گیا، بیک اسکربر ہو گیا، اگین اسکربر فار مین، اسکربر فار شاور، اسکربر فار وومن، اینڈ بیک اسکربر فار یو ایس ان شاور، back scrubber brush in long handle, and back shower scrubber, and back scrubber again, then again, and then this one. اب میں اپنے مطلب کے جو نام ہیں وہ میں یہاں پر ایک طریقے سے میں ان کو سلیکٹ کر رہا ہوں، باڈی اسکربر برش۔ اب دیکھیں برش بھی ایک لفظ ہے، تو اگر میں سامنے اس میں برش لکھوں گا تو برش والے سارے آ جائیں گے۔ So that's how I can go to select required keywords and then press OK۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ یہ وہ لفظ الفاظ یا کی ورڈ سارے آ گئے ہیں جو میری سلیکشن کے تھے، تو یہاں سے اگین میں یہاں سے ان کو اٹھا کے کاپی اور اسی دوسری شیٹ میں جا کے اس کے نیچے پیسٹ کر سکتا ہوں۔ So that's how you can do what the method you feel easy۔ اچھا جی، اب جو ہماری سٹیج ہے وہ ہے اب ہم نے کمپیٹیٹر انالیسس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم
अमेज़ॉन में आए हैं और यहाँ पे हमने बॉडी स्क्रबर लिखा है जो कि हमारा मेन कीवर्ड है। और अब हम उसका एक हीलियम सर्च करेंगे। मार्केट हमारी यूके है, पॉइंट टू बी नोटेड। और अब मैं उसके लिए इसका एक्सरे हीलियम का ले रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है इसके। अच्छा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, हीलियम एक्सरे। और यहाँ पे हमारे पास ये सर्च वॉल्यूम है इसका और बाकी तमाम डिटेल है। एज़ यू नो, हम इसको थोड़ा सा रेवेन्यू की बेस पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। ये हमने रेवेन्यू को सॉर्ट किया है और हम देखते हैं कि इसके रेवेन्यू के सॉर्ट करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली 10 जो आपके ब्रांड्स हैं उनके हमें ASIN एसेंस चाहिए। और हमारी पहली 10 में कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब ये 10 है, 10 लेनी है, 15 लेनी है, ये ऑब्वियसली फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा। बहरहाल हमने टॉप 10 हमने यहाँ पे उठानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें हम देखते हैं कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। और इसके अलावा कोई और मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। एनीवे तो यहाँ से हम इसका एस एन जो है उठाएंगे और सेरेब्रो में जाके फिर हम उसको सर्च आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल्स ओपन है। मैं सेरेब्रो कीवर्ड सर्च ओपन करता हूँ एंड नाउ आई एम हियर इन सेरेब्रो एंड सेरेब्रो इज़ आस्किंग फॉर एसेंस। सो हमारे पास ये जो 10 एसेंस है, मैं यहाँ से इसको एक एक करके कॉपी करूँगा। कॉपी किया मैंने इसको और नाउ आई एम गोइंग टू सॉरी सेरेब्रो हेयर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको फिर पेस्ट करने के बाद इसको मैं स्पेस दूंगा तो ये आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। देन द सेकंड वन, और इस सेकंड वन को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इस तरीके से सेरेब्रो में आके कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे दूसरा जो एसेंस है ये मैंने कॉपी किया। इसी तरीके से बाकी 8 भी मैं बारी बारी कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाकी तमाम भी जो है वो पेस्ट कर दिए हैं। ख्याल कीजिएगा कि मार्केट आपकी जो डिज़ायर्ड है वो मार्केट आपकी होनी चाहिए, जस्ट लाइक यूके। और अब मैं इसको कीवर्ड को सर्च करता हूँ। एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकल के सामने आता है। इट्स टेकिंग लिटिल टाइम। जी, ये हमारे पास अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 100 कर देता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ एंड देन हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये रही आपके पास एक्सपोर्ट, ये रहा, इसको हमने एक्सेल में डाउनलोड करना है। और नाउ आई एम गेटिंग द यूके सेरेब्रो का ये जो फाइल बनी है, इसको मैं मेन इधर जाके कंबाइंड फाइल जो थी हमारी उसके साथ नीचे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एंड बाय ओपनिंग दिस शीट एंड we will get such kind of in data. And now here you can see that there is an information over here। और
اوکے، اب یہاں پہ میں جو اگین جو ان نیسیسری کالم ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ سیریبرو آئی کیو اسکور کا کالم ہے، پھر یہ والا کالم ہے، اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. کمپیوٹنگ پروڈکٹ ہو گیا، اسپانسرڈ ایسنز ہو گئے ان کو بھی ہم ایک طریقے سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سوری. اور اس کے بعد امیزون ریکمنڈیڈ، اسپانسر، آرگینک، اسپانسر رینک، اسپانسر رینک کاؤنٹ، یہ سب ہم نے اس کو یہاں سے فی الحال ڈیلیٹ کرنا ہے. امیزون ریکمنڈیڈ رینک، امیزون ریکمنڈیڈ رینک کاؤنٹ. پوزیشن رینک کو ہم نے رہنے دینا ہے بیکاز پوزیشن رینک ہمارے پہلے ایس این کی جگہ ریپلیس ہو جائے گا، تو دیٹس وائی ہم پوزیشن رینک کو رہنے دیں گے. باقی ریلیٹیو رینک، کمپیٹیٹرز رینک ایوریج اور رینکنگ کمپیٹیٹرز کاؤنٹ کو بھی ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور ساتھ کے ساتھ آپ کا یہ کمپیٹیٹر پرفارمنس اسکور بھی ہم یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سارے ہم نے جو ان نیسیسری کالم ڈیلیٹ کر دیے، اور یہ جو ہمارے پاس 10 ایسنز میں 9 کا ادھر ایسنز کے ساتھ ڈیٹا ہے، اور یہ پوزیشن رینک جو ہے یہ ہمارا وہ جو پہلا ایسن ہے اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ پوزیشن رینک ہمیں ملے گا. ہمیں یہاں پہ اس کو کاپی کرنا ہے. تو میں دوبارہ اپنی شیٹ پر واپس جاتا ہوں، اور یہ ہمارا جو پہلا جو ایسن ہے وہ یہاں پہ ہے. اس کو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اور کاپی کر کے ہم اس کو پوزیشن رینک کی جگہ میں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. نا تو یہ شیٹ آنے کے بعد ہم آخر میں ہم ایک ریلیونسی اسکور کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور ریلیونسی اسکور کے لیے ہم نے اب ہر کی ورڈ کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام ایسنز میں ہماری ریکوائرڈ رینج کے اندر کون سا سرچ نیم کتنی دفعہ. تو یہاں پہ ہم ایک فارمولا لگائیں گے کاؤنٹ ایف کا. کاؤنٹ COUNT ایف، اور بریکٹ میں ہم اس کو کالم جو ہے ہمارا پہلا والا، یہ جو پہلا آپ کا ایسن ہے یہاں سے لے کر آخری جو ایسن ہے وہاں تک ہم اس کا بلاک بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نے جو ریکارڈ چاہیے وہ چاہیے لیس دین لیٹ سے 25. یہ ہماری ٹاپ 25 جو کی ورڈ سرچ میں نام آئیں گے وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کتنے ایسنس کا پرٹیکولر کی ورڈز میں ٹاپ 25 میں رینکنگ آ رہی ہے. اس کو میں بریکٹ کے اندر کلوز کرتا ہوں، بٹ ایک اس میں ہم نے کالم ڈالنا ہے. جی سو یہ ہمارے پاس اسکور آ گیا 8. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا کی ورڈ ہے یہ لنکس باڈی اسکربر، اس کی ورڈ کے اگینسٹ ان 10 ایسنز میں 8 ایسنز ایسے ہیں جن کی رینکنگ 25 کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں کارنر پکڑ کے تو یہ سارے ریکارڈ میرے پاس آ جاتے ہیں ہر کی ورڈ کے اگینسٹ. تو مثال کے طور پر کوئی بھی اٹھا لیں آپ کہ یہ ہے کہ آپ کی 8 ان تمام 10 ایسنز میں یہ 8 ایسنز ایسے ہیں کہ جن کی رینکنگ 25 سے لیس میں ہوئی ہے. تو اب اگر میں اس کو ایک طریقے سے آرڈر میں لینا چاہوں، سارٹ کرنا چاہوں تو سارٹ کر سکتے ہیں. ہم ہوم میں جائیں گے، اس کا فلٹر کریں گے. فلٹر میں ہمیں پہلے کچھ ہوا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کو لارجسٹ ٹو اسمالسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی اس طریقے سے ریلیونسی اسکور آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم ہر ایسنس کا بھی ایک انالیسس کرتے ہیں
کہ ہر ایسن کے اگینسٹ کتنے کی ورڈ جو ہیں وہ کی سرچ میں موجود ہیں. سو لہٰذا ہم اس میں ایک کالم کو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، انسرٹ کرتے ہیں. ناؤ اب میں اس کالم میں اگین میں وہی کروں گا کہ فارمولا لگاؤں گا کاؤنٹ ایف، اور اب کی بار میں اس ایک ایسن میں پہلی والے کو میں نے کلک کیا، اور اب میں کنٹرول شفٹ دونوں پریس کر کے ڈاؤن ایرو یہ آخر تک ہم چلے گئے ہیں. ٹھیک، یہ پہلے ایسن میں 6608 فرم کے آخر تک کا ڈیٹا اس نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس ایک کالم میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پہلے ایسن میں یہ جو 6608 کی ورڈز ہیں، اب اس کو ہم نے کرائٹیریا دینا ہے. تو وہ کرائٹیریا ہم دے دیتے ہیں کہ لیٹ سے اگر وہ ہے لیس دین 30 کرنا ہے، 25 کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو، جو بھی آپ کا کرائٹیریا. میں اس کو 30 کر دیتا ہوں اور اس کو کلوز کر کے میں انٹر کرتا ہوں. تو اب ہمارے پاس اس پرٹیکولر یہ جو ایسن ہے، اس ایسن میں 120 کی ورڈز ایسے ہیں جو کہ ٹاپ 120 کے اندر رینک ہیں. یہ ہمیں بتا رہا ہے. یہ ایسن جو ہے پہلا ایسن، اس ایسن سوری یہ جو پہلا ایسن ہے ہمارے پاس، اس ایسن میں 120 کی ورڈز ایسے ہیں جو کہ ٹاپ جو ہم نے رینک رکھا ہے 30 اس کے اندر یہ سرچ میں موجود ہیں. اور اگر میں اس کو ہولڈ کر کے میں آخر تک اس کو ڈریگ کرتا ہوں تو باقی سارے ایسنس کے لیے بھی میرے پاس کیلکولیشن آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ہر ایسن کے اگینسٹ ٹاپ 30 جو ہے ان کی ایک کی ورڈ سرچ موجود ہے. اور اگر اس میں سے میں اس کو چینج کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. کہ میں ٹاپ 30 نہیں ٹاپ 20 لینا چاہتا ہوں تو یہ ساری ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. یہ پہلا ویلیو 77 آ گیا اینڈ باقی تک میں اس کو لے گیا تو یہ ویلیوز کم ہو گئے بیکاز اب میں نے ٹاپ 20 کی رینکنگ کو اٹھایا ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کلرنگ ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے کہ آپ اس میں سے کون سے سلیب کو ایک طریقے سے اپنی کمپٹیشن میں سمجھتے ہیں. تو لیٹ سے اگر میں ادھر بھی ایک طریقے سے سارٹ کرنا چاہوں تو دیکھ لیتے ہیں اگر سارٹ ہوتا ہے تو اٹ وڈ بی گڈ. اس کو فلٹر کرتے ہیں اور نہیں یہ سوری کالم وائز ہوگا، یہ رو وائز نہیں ہوگا. اینی وے سو اس طریقے سے ہم اس کو رینک کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اور اس کو فالو کیجیے. اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سے جو بھی آپ نے اس میں کلرنگ کرنی ہے، کلرنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے اس میں پھر اپنے لیے جو امیڈیٹ کمپٹیٹرز ہیں، جو ایک طریقے سے ہارڈ کمپٹیٹرز ہیں، ان کو آپ اپنے لیے رینک کر سکتے ہیں. تو اوبویسلی سب سے پہلے آپ اس میں لویسٹ فگر کی طرف جاؤ گے اینڈ لویسٹ فگرز جو ہیں آپ کے پاس اس وقت میرے پاس موجود جو ہیں وہ ہیں آلموسٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں سب سے لویسٹ فگر جو ہے دیٹ از 41. تو یہ ہمارا سب سے لویسٹ ایسن ہے. میں اوبویسلی یہی میرے لیے پہلا ٹارگیٹ ہوگا تو دیٹس وائی آئی ایم میکنگ اٹ گرین. اینڈ آفٹر دیٹ اگر میں 41 کے ساتھ 43 کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کمپیٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کو بھی گرین کر دیجئے. اور دوسرا کوئی 40s میں نہیں ہے، اس کے بعد 50s میں ہے تو 50s کے لیے کوئی الگ کلر دینا چاہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وی کین ناٹ بیٹ دیم. اور اس کے بعد پھر ہائر ویلیو جو obviously 111 جو ہے دیٹ از دا ہائیسٹ ون، یہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو ہے وہ یہ ریڈ کلر میں ہوگا. سو that's how you can analyze your competition. Thank you. Thank you very much.